وزیر اعظم کے معاونین خصوصی اور مشیروں کے اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ مشیر خزانہ عبدالرزاق داؤد، زلفی بخاری اور ندیم بابر ارب پتی معاونین میں شامل۔ عاصم سلیم باجوہ کے 16 کروڑ، شہباز گل 11 کروڑ اور شہزاد اکبر 5 کروڑ کے مالک۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ 30 کروڑ کے اثاثوں کے ساتھ 29 کروڑ روپے کے مقروض۔ ثانیہ نشتر کے پاس 2 کروڑ روپے کا بینک بیلنس اور 5 لاکھ کے زیورات ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے سرکاری ویب سائٹ پر تفصیلات جاری کر دیں۔ وزیر اعظم کے 20 معاونین میں سے 4 دوہری شہریت کے مالک۔ زلفی بخاری برطانوی، شہزادہ سید قاسم اور ندیم بابر امریکی شہری۔ تانیہ ادروس کے پاس کینیڈین نیشنلٹی۔ معید یوسف اور شہباز گل گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ کابینہ اجلاس میں بیٹھتے ہیں اور رازداری کا حلف بھی نہیں لے رکھا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا رد عمل، ٹویٹ میں لکھا، یہ مہمان اداکاروں کی حکومت ہے جو ملک کو ڈبو کر جہاز پکڑے گی، گرین کارڈ اور برطانوی پاسپورٹ نکال کر بھاگ جائے گی۔ شہباز گل کا لیگی قیادت کو جواب، کہا شہباز شریف اور حمزہ کے اثاثوں میں اقتدار کے دوران دگنا اضافہ ہوا تھا، حکومت میں رہتے ہوئے جائیداد میں اضافہ ہوا تو جواب دہ ہوں گے۔ عمران خان نے مختلف پاکستان کا وعدہ پورا کر دیا۔ وزیر مملکت علی محمد خان کا کہنا ہے، ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دوہری شہریت والوں کو کابینہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہم نے بنائی، اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے، ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی، تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیولپمنٹ۔ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے۔ سرخ فیتا کلچر کسی کو کام نہیں کرنے دیتا، پیسہ ہے تو سارے کام کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں قائد اعظم بزنس پارک کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا موجودہ سسٹم کو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہے، اداروں میں اصلاحات کا کام شروع ہو چکا ہے، حکومت درست سمت میں جا رہی ہے۔ کیا پلس مائنس ہو گیا؟ وزیر اعلیٰ بوزدار تعریف کو ترس گئے۔ لاہور میں وزیر اعظم ارکان قومی اسمبلی سے ملے تو انہوں نے شکایات کے دفتر کھول دیے۔ عمران خان کا وزیر اعلیٰ کو ارکان اسمبلی کے تحفظات دور کرنے کا حکم۔ قائد اعظم بزنس پارک کی سنگ بنیاد کی تقریب میں بوزدار ساتھ بیٹھے تھے۔ وزیر اعظم نے منصوبے کی تعریف کی لیکن ڈائنامک وزیر حماد اظہر کو قرار دے دیا۔ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے حماد اظہر۔ حماد کو آپ نے بتانا اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کریں۔ لاہور میں وزیر اعظم کی ارکان اسمبلی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا۔ شاہ محمود قریشی پر کرپشن کے الزامات لگانے پر شو کاز نوٹس ملنے والے MNA احمد حسین نے وزیر اعظم سے 2 ملاقاتیں کی۔ پہلی ملاقات میں شاہ محمود بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے پنجاب کے MNAs کو 10-10 کروڑ کے فنڈز دینے کا اعلان کر دیا۔ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، جس تباہی سے وہ گزر رہا ہے کوئی اور صوبہ اتنی بری بد انتظامی کا شکار نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنی پڑے گی۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنے کا عندیہ دے دیا، کہا پنجاب کے حقوق اور مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے والوں نے اداروں کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا۔ PTI ایکسپوز ہو چکی ہے۔ عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں کہ نون لیگ ان کی متبادل ہے۔ وطن کے محافظوں نے پاکستان کا امن و امان تباہ کرنے کا ایک اور بھارتی منصوبہ ناکام بنا دیا۔ حساس اداروں اور پولیس کی کراچی میں بڑی کارروائی، کالعدم تنظیموں کے 6 دہشت گرد گرفتار، بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد۔ ملزمان کراچی میں اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ SSP ویسٹ فدا حسین کا کہنا ہے گرفتار دہشت گردوں کی تربیت اور مالی معاونت میں بھارتی ایجنسی رو ملوث ہے۔ تمام کاروبار کھولے جائیں اور مارکیٹوں کے اوقات بڑھائے جائیں۔ تاجروں نے حکمرانوں کو جگانے کے لیے انوکھی ہارن بجاؤ مہم شروع کر دی۔ لاہور سے روانہ ہونے والا تاجروں کا قافلہ اسلام آباد کے 0 پوائنٹ سے سرینا چوک پہنچا۔ وزیر اعظم ہاؤس تک جانے کا اعلان، انتظامیہ نے مظاہرین کو ریڈ زون جانے سے روک دیا۔
مشکوک لائسنس ہولڈر پائلٹس کے خلاف سول ایویشن اتھارٹی کی کارروائیاں جاری، PIA کے مزید 17 پائلٹس کے لائسنس منسوخ کر دیے، تعداد 48 ہو گئی۔ پائلٹس کو 2 ہفتوں میں جواب جمع کرانے کی مہلت۔ اب دوا ساز کمپنیاں مرضی سے دواؤں کی قیمتیں نہیں بڑھا سکیں گی۔ کمپنیاں صرف 7 سے 10% اضافے کی سفارش کر سکیں گی۔ حکومت نے دوا ساز کمپنیوں سے قیمتیں بڑھانے کا اختیار واپس لے لیا۔ ڈریپ نے 30 دن میں جواب نہ دیا تو کمپنیوں کے ریٹ نافذ ہو جائیں گے۔ ملک بھر کی عدالتوں میں ججز کی 1000 سے زائد اسامیاں خالی۔ زیر التوا مقدمات کی تعداد 17 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ججز تعیناتی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وزارت قانون سے خالی اسامیوں اور تعیناتی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ سیکریٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن نے صاف کہہ دیا امیدوار اہلیت پر پورا نہیں اترتے، لیکن ججز تقرری کا معیار کم نہیں کیا جا سکتا۔ دا پیسج آف ٹائم یہ بات درست ہے کہ لیگل ایجوکیشن کا معیار جو ہے وہ جدید تقاضوں کے ہم آہنگ نہیں ہو سکا، اس کی وجہ سے اس کا معیار گرتا گیا۔ سکسیسفل کینڈیڈیٹ کا ریشو ہے وہ کوئی اتنا انکریجنگ نہیں ہے، بہت کم ہے، اس کی وجہ سے پوسٹ جو ہیں وہ ویکنٹ رہتی ہے۔ کرونا وائرس نے ہماری دنیا کی نزاکت سب پر آشکار کر دی۔ معاشروں کے نازک ڈھانچوں نے 1 کروڑ سے زائد انسانوں کو انتہائی مفلسی میں مبتلا کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں مائکروسکوپک وائرس نے ہمیں گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ امیر ملک موجودہ خطرناک صورتحال میں کمزور ملکوں کی مدد میں ناکام ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمیں عالمی کساد بازاری کا سامنا ہے۔ منڈی بہاؤدین کے علاوہ علاقے سہاوا میں 8 سالہ بچے کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ بچے کی لاش زیر تعمیر مکان سے ملی۔ کمسن تیمور ٹافیاں لینے گھر سے نکلا تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل۔ لاہور میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں۔ شاد باغ میں بزرگ خاتون کی بالیاں نوچ لیں۔ خاتون نیچے گر گئی مگر ڈاکو کو ترس نہ آیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی کی حیدری مارکیٹ میں چوروں نے جیولری کی 2 دکانوں کا صفایا کر دیا۔ 1 کروڑ مالیت کا سونا لے اڑے۔ پولیس نے 2 چوکیداروں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں تیز رفتار بس دیوار توڑ کر ٹاؤن آفس میں گھس گئی۔ حادثے میں خاتون جاں بحق 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ فاروق ستار نے مالی مسائل اور پارٹی کی بہتری کے لیے مشورے مانگے۔ ٹک ٹاک گرل حریم شاہ کا انکشاف۔ سما کو انٹرویو میں کہا فاروق ستار سے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں ملاقات ہوئی، آم کھائے اور چائے بھی پی۔ مکمل انٹرویو پیر کی صبح پروگرام نیا دن میں نشر کیا جائے گا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے حریم شاہ کے دعووں کی تردید کر دی۔ اور قومی خاتون کرکٹر کائنات امتیاز کی بزنس مین ارشمان سے منگنی۔ سادہ تقریب میں عزیزوں اور دوستوں کی شرکت۔ کائنات نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا رخصتی میں 2-2.5 سال لگیں گے، فی الحال توجہ کرکٹ پر ہے۔